الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آج دوبارہ آپ کی خدمت میں ندائے منبر کے اس پروگرام کو لے کر آئے ہیں، اور جیسے الحمدللہ پچھلے پروگرام کے اندر سیرت النبی، سیرت صحابہ اور اسی طرح الحمدللہ صحابیات کے اوپر ہم بات کرتے چلے آ رہے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اس سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالی جاری و ساری رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان شخصیات کی زندگی سے تأثر لینے کی اور ان کی اتباع کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. تو مذاکرہ کرنے کا مقصود ہی یہ ہے کہ ان زبردست ہستیات اور ہستیوں کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالی نے گن رکھے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیے ویزکیہم کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نکھارا، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کیا، اور آخرت میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لیبل لے کر گئے. تو کس طرح ہم بھی دنیا کے اندر ایسی زندگی گزاریں کہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے بھی راضی ہو جائیں، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی راضی کریں گے. کہ یہ دنیا کی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ساتھ صرف اور صرف اپنے اعمال جائیں گے، نیک ہوں یا بد ہوں، اور وہ کبھی بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. تو اس وجہ سے آج ہم اختیار کر لیں، آج ہم سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے ساتھ کون سے اعمال لے کر جانے ہیں. روزمرہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں بندہ رات کو سویا صبح اٹھا نہیں، فلاں بندہ بس چل رہا تھا راستے میں گاڑی نے مارا اور وہاں ہی فوت ہو گیا. تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہم ہر روز سن رہے ہیں. ایک دن میری اور آپ کی موت کا بھی اعلان ہوگا، اور کچھ دیر لوگ یاد کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں بھلا دیا جائے گا. دنیا کے اندر اس کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا، جیسے کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے.
تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایسے شخصیات کے ساتھ جوڑا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان میں سے جس کا بھی ہم قصہ بیان کریں، جن کی بھی زندگی کو ہم دیکھیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی خوبیوں کے ساتھ ان کو نوازا. اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ نصیب کیا. یہ نہیں تھا کہ صرف علم تھا اور عمل نہیں تھا، بلکہ علم کے ساتھ عمل بھی تھا، اور صرف اپنی طور پر اور اپنے حد تک عمل نہیں تھا، بلکہ امت کی آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر کرنے والے تھے، اور اس علم سے خود بھی سیراب ہوتے اور دوسروں کو بھی سیراب فرمایا. چنانچہ آج جن ہستی کا ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے، یہ وہ ہستی ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ چھوٹے تھے، 14 یا 15 سال کی عمر تقریباً ہوگی، بالکل بچے تھے، اور بکریاں چرا رہے تھے. بکریاں چرا رہے تھے اور یہ شہر کے اندر نہیں رہتے تھے، شہر سے تھوڑا دور رہتے تھے، اس لیے شہر کے اندر کیا حالات ہیں، کون ہیں اور کون سے لوگ کون ہیں، اس طرح اتنا زیادہ جانتے نہیں تھے، اور چھوٹی عمر بھی تھی. تو چنانچہ دیکھتے ہیں کہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ 2 آدمی ادھیڑ عمر کے میرے طرف آنا شروع ہو گئے، اور آ کر کہا کہ یہ کوئی بکریاں دودھ دینے والی ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یہ بکریاں تو میری نہیں ہیں، اور دودھ بھی جو ہے وہ میں نہیں دے سکتا آپ کو. تو چنانچہ وہ بکری، ایک صاحب نے یہ فرمایا، بلکہ اب میں کہاں تک کہوں، یہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کو کس طرح میں تعبیر کر سکتا ہوں جب تک کہ ان کا نام نہیں لوں گا، اس لیے مجھے یہ ریویل کرنا پڑے گا آپ کے سامنے کہ وہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ بکری جس نے بچہ نہیں جنا ہو وہ میرے سامنے کرو. تو وہ بکری سامنے کی گئی، اور تھن بالکل خشک، تھنوں پر ہاتھ مارتے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایک معجزہ تھا کہ معجزے کے طور پر دودھ دھونا شروع فرما دیا، اور خود بھی سیر ہو کر پیا، اور اپنے ساتھی جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے انہوں نے بھی پیا، اور اس نوجوان نے بھی پیا. اور یہ نوجوان کہنے لگا کہ وہ کون سا کلام ہے، علمنی، مجھے بھی آپ یہ سکھلائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انک معلم، کہ تو تعلیم یافتہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے اس علم سے نوازیں گے. اور یہ ہستی کون تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. اور آج انہی کے حالات آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی علماء کرام پیش کریں گے، اور حسب معمول میرے ساتھ 2 بزرگ ہستیاں، 2 مولانا ماشاءاللہ موجود ہیں. ایک تو مولانا حیات خان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں؟ خرید سے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے، جزاک اللہ. اور اسی طرح مولانا عبدالباسط شاہد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. تو انشاءاللہ تعالی ان حضرات سے ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اتنی زبردست اور اتنی بڑی شخصیت ہیں، جن کو حبر الامہ کہا گیا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے علم سے نوازا، اور اوائل کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما
اور مشرف با اسلام ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا تھا، کبھی پانی کی خدمت، پانی پیش کر دیتے، کبھی وضو کا پانی، کبھی مسواک لے آتے، کبھی جو ہے تکیہ لے آتے، کبھی دروازہ کھول دیتے۔ تو یہ ساری خدمات کی وجہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جب یمن سے آئے، یمنی صحابی ہیں، جب یمن سے آئے تو ہمیں تو کافی عرصہ یہ لگا کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے کہ ان کو آنے جانے کی بالکل اجازت تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ تو بغیر اجازت کے آ جا سکتا ہے۔ ایک تو چھوٹی عمر تھی، اور ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساری باتیں جو ہیں ان کے سامنے تھی، اور راز کی ساری جو باتیں جو ہوتی ہیں گھر کے اندر وہ ساری ان کے سامنے تھی، لہٰذا جو ہے ان کو ہر وقت آنے جانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت تھی، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت انہوں نے کی، اور خدمت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک اور علم جو ہے حاصل کیا۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غالباً باہر چل رہے تھے، اور ایک نوجوان کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آواز سن کر پہچان گئے یہ کون ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں پہچانا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمایا ہے، تو پھر اس نوجوان کی طرح پڑھو۔ اور یہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، گو حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ بات نہیں سنی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، سل تعطا، جو دعا کرے گا اس تلاوت کے بعد جو دعا کرے گا اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حالات ہم سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیت اس مذاکرے سے یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ صفات حمیدہ جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دیں، آمین۔ تو مولانا حیات خان صاحب آپ کی۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ ماشاءاللہ۔ تو سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا آج تذکرہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گیلیکسی آف صحابہ، کہ شروع میں صحابہ کرام یعنی اللہ تعالیٰ کے دین سے دور تھے، اللہ کا دین فقط تھا ہی نہیں، کافی عرصہ گزر گیا تھا حضرت عیسیٰ اسلام کے جانے کے بعد، 600-650 سال گزر گئے تھے، اور ہمیں واقف ہی تھے کہ اس جاہلی کے اندر کیا ہوا کرتا تھا، کیا نہ ہوا کرتا تھا۔ بچیوں کو زندہ درگور کر لیتے تھے، 40 سال بلکہ نسلوں تک وہ خون ریزی چھوٹی سی چیز پر کہ کسی ایک آدمی کی بکری کسی دوسرے کے بارے کے اندر چلی گئی، اور یہ خون ریزی کتنے عرصے تک چلی جاتی تھی۔ تو یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو یعنی واسطہ ہوا، اور جب مسلمان ہوئے تو ان کی ہستیاں، ان کے ستارے کا عروج کہاں تک چلا گیا، ان میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم سنتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم سنتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کافی دبلے پتلے تھے، صحابہ کرام اس کے یعنی یہ جو پنیہ تھی اس پر ہنستے تھے وغیرہ وغیرہ۔ ان کا عجیب، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے ان کا مسلمان ہونے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی صحبت ہونے کے بعد ان کا کہاں پرلا اوپر چلا گیا۔
تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت ہی چھوٹے تھے، ان کا نام عبداللہ تھا، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن، ان کے والد کا نام تھا مسعود، اور ان کی والدہ کا نام ام عبد، اور بڑے یعنی شریف خاندان کے تھے۔ تو جب یہ چھوٹے تھے، جس طرح اور لوگ تھے، ان کا مشغلہ یہی تھا کہ بکریوں کا چرانا۔ یہ جو شرفاء تھے نا، آج کل کے جو پرنس ہوتے ہیں، اور اس وقت کے جو شرفاء نوبل لوگ تھے، ان کا بھی یہی عرب کے اندر یہ کام تھا کہ بکریوں کا چرانا، بھیڑوں کا چرانا، ان کا خیال کرنا، ان کو چارہ دینا، ان کو ڈھونڈنا کے پیچھے کرنا۔ اور اس سے وجہ یہ تھی، یہ لکھنے والے نے لکھا کہ یہ ایک قسم کی درسگاہ تھی، جس طرح آج کل ہمارے وہ کنڈر گارڈن ہوتا ہے، اور اس طرح عرب کے لوگوں کے لیے یہ ان کے لیے ترقی اور سمجھ اور وفاداری اور ہر قسم کی یعنی اچھے جو صفات ہیں نا، ان کو سیکھنے کا طریقہ تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ان کا لکھنا ہے اور کہنا ہے کہ میں بھی عقبہ بن معیط یا عقبہ بن ابی معیط کے بکریوں کو چرایا کرتا تھا، اور ان کو لینے کے لیے میں جایا کرتا تھا، جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ عجیب ان کا ایک عجیب یعنی عرب کا جو زبان ہے، اس کے اندر کوئنسیڈنس کا کوئی لفظ نہیں ہے، ہمارا دیر از نو ورڈ فار کوئنسیڈنس ان دا عربین لینگویج، کیونکہ مسلمانوں کے لیے کوئی چیز کوئنسیڈنٹ کے لحاظ سے نہیں ہوتی، بغیر وجہ نہیں ہوتی، ہر چیز تدبیر الہی اور تقدیر الہی کے ماتحتی ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کے جب چھوٹے منع تھے، ہم نے کیا کہا 12-13 سال کے تھے، اس طرح کی عمر بہت چھوٹی عمر تھی، تو بکری کو چرا رہے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ راستے میں 2 آدمی آئے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ایک تھے یعنی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو ظاہر بات ہے عرب کا ملک کتنی گرمی کی تپش، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، اے صاحبزادے میرے صاحبزادے، اگر کوئی دودھ ہو تو ہماری پیاس کو بجھا لو، اگر یعنی دودھ ہو تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما دے کہ میں نے کہا کہ دیکھیں یہ تو یعنی خیانت ہوگی، یہ جو بکریاں ہیں میری تو نہیں ہے، اور دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا کہ عجیب چیز، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ غالباً ہوا تھا نا کہ وہاں بھی یہ قصہ ہوا تھا کہ یعنی بکریاں تھیں، اور عجیب ایک قسم کا معجزہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ اور آپ کے وسلم کی برکت کے ساتھ یعنی یہ جو بغیر دودھ والی بکری ہے، اس سے بھی دودھ، اور کتنا دودھ، اور جس طرح ہم نے پہلے بتایا تھا لاسٹ ویک غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ایک چھوٹا سا برتن گلاس کا کتنے اس وقت 70 سے زیادہ اصحاب صفت سب کے لیے پورا ہو گیا، وہ بھی پوری پیٹ بھر کے۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے مجھے ایک ایسی بکری کو دے دو جو بہت چھوٹی ہے اور جس کے اندر تھنوں کے اندر دودھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس طرح کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ بکری مہیا کی، چھوٹی بکری جس کے تھنوں کے اندر دودھ کا آنے کا امکان تھا ہی نہیں۔ تو اس وقت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اور اپنے ہاتھ ان تھن پر پھیرا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو تھن اس کے اندر یعنی دودھ سے لبریز ہو گیا، اتنا دودھ آ گیا، اور فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دودھ دھویا، اور اتنا دودھ نکلا، یہ سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ دھویا، اتنا دودھ نکلا کہ صدیق اکبر نے بھی پورا سیر ہو کر پیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو کر پیے، اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بھی چھوٹا ننھا بچہ تھا، میں نے بھی سیر ہو کر اس کو پی لیا، اور پھر کیا دیکھتا ہوں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ پھر دوبارہ وہی جو تھن تھے اسی طرح خشک ہو کر اپنی اصلی حالت کے اندر آ گئے، کہ دیکھنے والے کو بالکل یہ یعنی یقین نہ آتا اگر اس نے یہ منظر نہ دیکھا ہو کہ اس تھن کے اندر دودھ اتنا تھا کہ وہی اس طرح واپس ہو گیا، جس طرح کہ کوئی کہ کل عدم۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرماتے کہ یہ معجزہ دیکھ کر میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یا محمد، مجھے تو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں، کہ مجھے بھی آپ یہ جو آپ نے کلمے پڑھے ہیں مجھے بھی ان کو آپ پڑھا لیں اور مجھے ان کو سکھا دیں۔ تو فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ہنس پڑے، اور فرمایا کہ یہ الفاظ فرمایا کہ اے بیٹے تم تو تعلیم یافتہ ہو، اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، اور عجیب اثر ہو گیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر کہ یہ چھوٹے بچے بڑے ہو کر صحابہ کرام میں سے جو مجتہد ہیں، 6-7 مشہور مجتہد، ان میں سے مجتہد بنیں گے، اور تبحر فی العلم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے نا حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف تو وہ ہنستے تھے، ان کے چہرے پر اتنی ہنسی آ جاتی تھی اور خوشی کے ساتھ، اور فرماتے کہ یہ عجیب ظرف ہیں کہ ملئ علما، کہ عجیب آدمی کے سر سے یعنی پاؤں تک ان کے اندر علم ہی علم ہے۔ تو ان کو عجیب اللہ نے علم دیا۔ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو رکھتے تھے قرآن کا علوم
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور کتنے مجمع کے اندر عبداللہ بن مسعود نے یہ خود کہا کہ مجھ سے قرآن کا علم زیادہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ عالم، ہاں میں سب سے بہتر تو نہیں ہوں لیکن مجھ سے زیادہ قرآن شریف کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، ہر آیت قرآن شریف کی۔ اب سوچیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ قرآن شریف کی ہر آیت میں I can tell you بتا سکتا ہوں کہ کہاں اتری، کب اتری، اس کا پس منظر کیا ہے، ہر چیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے زیادہ، اور حقیقت بھی یہی تھی اور اللہ کا فضل ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنی نعمتوں کو بیان کرو، کہ قرآن سے مجھ سے زیادہ کوئی قرآن شریف کا عالم نہیں ہے، اور صحابہ کرام نے اس کا اعتراف کیا، ہر جگہ اعتراف کیا۔ تو یہ کیوں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اے بیٹے آپ تو تعلیم یافتہ بچے ہوں گے اور ہیں۔ تو ماشاءاللہ تو چند دن بعد پھر وہ مسلمان ہو گئے، اور جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب خدمت، یعنی جس طرح ہم کہہ رہے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لاسٹ ویک ہم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے عجیب، ان کو سن 7 سے لے کر سن 11 تک 8 9 10 4 سال انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوت جلوت ہر جگہ سفر حضر کے اندر ان کے ساتھ صحبت اٹھائی، اور جو نبی کریم نے فرمایا ان کو یاد رہی۔ تو اسی طرح سیدنا عبداللہ بن مسعود نے پوری زندگی نبی کریم مسلمان ہونے کے بعد سے لے کر آخر وقت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر مرحلوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہے اور خدمت کیا، یہاں تک کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یمن سے آئے، تو ہم باہر سے آئے تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آتے جاتے ہم سمجھتے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا ایک اہم رکن آدمی ہے، کہ اتنی ان کو، یعنی he had permission to come in and out۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو، اس وقت چھوٹے تھے، کہ جس وقت آپ چاہیں آپ آ سکتے ہیں، جس وقت آپ جائیں آپ آ سکتے ہیں۔ ان کو پھر یہ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ان کو تو عجیب، یعنی جہاں ہمیں روکا جاتا تھا عبداللہ بن مسعود چلے جاتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کافی دبلے پتلے تھے، تو ایک مرتبہ وہ مشہور قصہ ہے کہ کوئی یعنی درخت سے کوئی چیز لے رہے تھے، اور صحابہ کرام ان کو دیکھتے دیکھتے ہنسی آ گئی، اور ہنسی اس پر آ گئی تھی تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کے جو یہ پنیاں نہیں تھی، پنیاں کھاف کافی پتلی تھی، تو ان پر وہ دیکھ کر ہنس پہ کہ یہ تو یعنی جس طرح چڑیا ہوتی ہے چڑیا کی پنی کی طرح ہیں۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کی پنیوں کو دیکھ کر ہمیں ہنسی آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو پنیاں، جو پتلی پنیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، حقیقت تو یہ کہ یہ پنیاں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر اور آسمان کے اندر احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ یہ تھی، عجیب علم، فقہ حنفی کا مدار ان حضرت عبداللہ بن مسعود ہی پر ہے، اور تبحر فی العلم، اور یعنی اتنے بڑے صحابہ کرام میں سب سے بڑا عالم قرآن شریف، یعنی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، سالم، عجیب یعنی صحابہ کرام، یعنی معاذ بن جبل، بڑے بڑے۔ ایک مرتبہ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ تم قرآن شریف سیکھو 4 آدمیوں سے، اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جس وقت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم قرآن شریف سیکھو 4 آدمیوں سے، اولاً فرمایا یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سیکھو، پھر فرمایا سالم سے سیکھو، اور اس کے بعد فرمایا کہ معاذ بن جبل، اور نمبر 4 ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے۔ تو اس وقت سے مجھے عبداللہ بن مسعود سے محبت ہو گئی، اور اس کو میں نے اپنا خاص دوست بنا لیا۔ تو عجیب چیز، اور وہ مشہور قصہ جو آپ نے بتایا تھا نا کہ ایک یعنی عبداللہ بن مسعود اور نبی کریم سے عجیب محبت تھی، اور تو خیر اس موقع کے بعد مسلمان ہو گئے، اور اس مسلمان کے بعد وہ مشہور قصہ پتہ تھا مولانا کہ جس وقت عبداللہ بن مسعود چھوٹے تھے، 13-14 سال کی عمر تھی، اس وقت ایک مرتبہ صحابہ کرام سب اکٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب تک صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف اونچا آواز سے پڑھا ہے، اور لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، موقع ہے کہ کوئی اور جا کر اونچا آواز کے اندر کعبۃ اللہ کے قریب، جب کفار مکہ مشرکین، یہ جو سلاطین بڑے بڑے ہیں، جو رکن کفر ہیں، ان ابو جہل اور امیہ بن خلف اور اس طرح بڑے بڑے جو ظالم ہیں، ان کے سامنے جا کر کوئی قرآن شریف دوبارہ ان کو سنائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کون جائے گا؟ لیکن وہ آدمی جائے گا جس کے پاس کوئی بڑا خاندان ہے، جس کے پاس وسعت ہے اور طاقت ہے، کیونکہ وہ تو اس پر اتنا حملہ کریں گے کہ اس کا خاندان ہی ایک طاقتور ہونا پڑے گا، ورنہ اس کو مار جانیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ میں جاؤں گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم چھوٹے بچے ہیں، آپ کے کوئی یعنی مضبوط خاندان نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے جوش ایمان کو دیکھو،
اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا اور اللہ میرے لیے کافی ہے, مجھے چھوڑ دو. تو نیکسٹ ڈے آئندہ چاش کے وقت جب سورج اوپر چلی گئی تھی تو اس وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے وہاں جا کر جس وقت یہ کفار کا انجمن یعنی تر و تازہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, وہاں جا کر سورۃ الرحمن کی آیتیں شروع اور تلاوت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانس, پورا یعنی سورت. تو اولاً یہ قریش والے دیکھتے گئے کہ عجیب یہ کیا کہہ رہے ہیں, ساؤنڈز بیوٹیفل, سنتے گئے. پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں, عجیب چیز. ام عبد یعنی ام عبد کے بیٹے کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر کسی کے دماغ کے اندر کہ یار یہ تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. جس وقت یہ کہہ دیے کہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ان کو پھر عقل یعنی ٹھکانہ آیا کہ اٹھے, اور چھوٹے بچے پر اتنا ظلم اس دن, اتنا مارا عبداللہ, یعنی کوئی کہانی نہیں ہے, سچ مچ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا چھوٹے بچے کو کہ بالکل موت اور حیات کے درمیان اتنا سخت مارا. لیکن جتنا وہ مارتے تھے عبداللہ ابن مسعود کو ان کے منہ سے زیادہ قرآن نکلتا چلا جاتا. سبحان اللہ. آخر کیا ہوا کہ انہوں نے تو چھوڑ دیا, تو پھر بیچارے اٹھے اور یا کسی نے اٹھایا اور واپس اپنے احباب کے درمیان گئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اسی واسطے کہا تھا کہ آپ نہ جائیں, آپ کو مار ڈالنے کا خطرہ یہی تھا کہ آپ کو مار نہ ڈالیں, یعنی جان بھاگ نہ کر دیں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ آج سے زیادہ میری نظر کے اندر قریش آج سے زیادہ ذلیل نہیں ہے, اور اگر آپ چاہتے ہو میں کل دوبارہ جاؤں گا, I'll go again tomorrow. تو یہ چھوٹے عجیب. تو خیر صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں چھوڑ دو, یہ جو مقصد تھا وہ ہو گیا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے دل کے اندر ایک عجیب نور ایمان کی طاقت اور شمع ایک یعنی جب وہاں شروع ہوا تو آخر موت تک عبداللہ بن مسعود نے کہ یہی حالت تھی عجیب. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جوش ایمان صحابہ کرام کا اور ہر صحابی کے اندر یہ سبحان اللہ یہ صفت تھی کہ جب اسلام کے اندر آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ برکت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے یہ ایمان کی تربیت تھی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, کہ اگر وہ ایمان لے کر آئیں گے جس طرح تم ایمان لے کر آئے ہو, یعنی صحابہ کرام کو اس کا معیار بنا دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. فَقَدْ اهْتَدَوْا, تب ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو صحابہ کرام کو معیار ایمان بنا دیا. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر ایمان کے ساتھ, حالانکہ جسم کے اعتبار سے بالکل پتلے لاغر اور قد بھی اتنا نہیں تھا, اگر کھڑے ہوتے تو پتہ نہیں چلتا کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں, یعنی کہ قد بھی اتنا نہیں تھا اور ہاتھ بھی چھوٹے تھے, مطلب کہ پورا جسم جو تھا وہ یعنی کمزور اور چھوٹے تھے, اور ویسی عمر بھی چھوٹی تھی اس وقت. لیکن اس کے باوجود ایمان کا جو ولولہ تھا اور ایمان کا جو جوش تھا سبحان اللہ, کہ اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر ہوتے تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے, بلکہ بعد میں بھی. اور مولانا عبدالباسط صاحب انشاءاللہ تعالیٰ اس پر روشنی ڈالیں گے کہ کب کب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے. جی مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان ہر ایک کی ایک عجیب شان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کے مہکتے ہی یہ سب پھول ہیں, اور ہر ایک پھول کی خوشبو الگ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کے قریب جاؤ گے ہدایت پا جاؤ گے, راہ پا جاؤ گے. جس طرح کے ستاروں سے آدمی زمین کے راستے تلاش کرتا ہے, اسی طرح ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قریب جا کر روشنی ملتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، گھر کے اندر، گھر کی باہر کی زندگی میں ساتھ رہتے، اور ہمیشہ یعنی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہر مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کا، وضو کے پانی کا انتظام، آپ کے لیے مسواک، آپ کے لیے جوتیوں کو سیدھا کرنا، جوتیاں پہنانا، یعنی کون سا کام ہے جس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے خدمت سر انجام نہیں دی۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خاص یہ ہوتی تھی کہ میں کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے اوجھل نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے اوجھل نہ ہوں، ہر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہوں، اور جب بھی مجھے موقع ملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت بھی ایسی نہ ہو کہ جو میرے ذریعے سے سر انجام نہ پائے۔ اس طرح کے مولانا فرما رہے تھے، مولانا حیات خان صاحب، کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بڑا جوش ولولہ اور جوش ایمان کہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا جو انہیں علم دیا تھا، اس علم تک کسی کی پہنچ نہیں ہو سکی جو علم اللہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ قرآنی علم کہ ہر آیت کے متعلق کہ کس وقت، کس موقع پر نازل ہوئی ہے اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ 6000 سے زائد قرآن کے آیات ہیں، ہر ایک آیت سے متعلق علم، اور اسی جوش ایمان نے ان کو اس بات کے لیے تیار کیا کہ میں اس قرآن کا اعلان ان مشرکین مکہ کے سامنے کر دوں جو اس قرآن کی آواز سے جلتے تھے، اور بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اور قرآن آپ بدل کے لے آئیں، من غیر ھذا او بدل ہو، کہ اگر قرآن کو بدل کے لے آئیں تو ہم اس کو مان لیں گے، لیکن یہ قرآن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ پیغام ان کو علی الاعلان سنانا تھا، تو اس جوش ایمان نے ان کو تیار کیا اور وہ اٹھے اور جا کر ان کے سامنے تلاوت شروع کر دی، اور پھر اسی طرح اسی چیز نے مشرکین مکہ کے دل کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دشمنی پیدا کر دی تھی، اور وہ ہر موقع پر آپ کو ستاتے، تکلیف پہنچاتے، اذیت دیتے۔ تو ان حالات سے تنگ آ کر، ان حالات سے مجبور ہو کر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور 2 دفعہ ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد پھر تیسری ہجرت جو یثرب کی طرف، مدینہ منورہ کی طرف ہوئی ہے، وہ دائمی ہجرت تھی۔ اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے مہمان بنے۔ اچھا، یہ بھی انصار اور مہاجرین کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جب یہ واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ایمان کے اندر قوت ملتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے علاقے سے اپنا ایمان بچا کر آ جائے تو ہمیں کس طرح اس کی مدد کرنی چاہیے، کس طرح اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اور آج اس ماحول کے اندر ہمیں کئی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگ جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اپنا مذہب چھوڑ رہے ہیں اور اسلام کی طرف داخل ہو رہے ہیں، اور باقی جو ان کی فیملی ہوتی ہے وہ مسلمان نہیں ہوتی، اور ان کو کئی دفعہ تکلیف اور اذیت کا سامنا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ان کو الگ ہونا پڑتا ہے، اور ان کو بالکل اکیلا ہونا پڑتا ہے، اور ان کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم ان کی اسی طرح سے سپورٹ کریں اور اس سے سبق حاصل کریں جس طرح مہاجرین اور انصار نے ایک دوسرے کی مدد کی تھی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پھر ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بھائی بنے، اور انہوں نے ان کی وہاں مہمان نوازی کی، اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کے متصل ہی ایک زمین کا ٹکڑا ان کو دے دیا تھا، تاکہ اس زمین کے ٹکڑے میں تاکہ مستقل سکونت اختیار کر لیں۔ تو پھر وہاں مستقل طور پہ مقیم ہو گئے، اور پھر وہاں اپنے علمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو علم عطا فرمایا تھا، پھر اس علم کی بہار جو انہوں نے وہاں پھیلائی، اور پھر لوگ ان سے مستفید ہوئے۔ آگے آپ علماء کرام سے سنیں گے کہ کس طرح سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے باقی صحابہ بھی اور باقی
آنے جانے والے لوگ کس طرح سے ان کے علم سے مستفید ہوئے۔ پھر یعنی کوئی موقع، جو موقع بھی ہم دیکھیں، ہر موقع میں انہوں نے اپنے جوہر جو ہے وہ دکھائے ہیں، ہر موقع پر ان کے جواہرات نظر آتے ہیں۔ یعنی غزوات دیکھیں تو غزوات کے اندر وہ شریک رہے، غزوہ احد کے اندر، غزوہ خندق کے اندر، خیبر کے اندر، حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا اور پھر وہاں روک دیے گئے۔ اس طرح غزوہ خندق کے اندر جب صحابہ کرام واپس آ رہے تھے فتح مکہ کے بعد، تو غزوہ خندق ہوتی ہے اور پھر وہاں ان کی بہت بڑی فوج تھی صحابہ کی۔ تو جب مشرکین حملہ آور ہوئے تو بہت سارے جو ہے وہ بچھڑ گئے، صرف چند صحابہ یعنی 80 کی تعداد میں وہ رہ گئے، اور پھر باقی سارے جو ہے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ تو ان ثابت قدم رہنے والوں میں اور ان پیچھے وہاں ٹھہرنے والوں میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ اسی طرح اپنے جوہر جو ہے دکھا رہے تھے، بہادری کے، شجاعت کے وہ جوہر دکھا رہے تھے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زینت سے نیچے اتر کر کی کوشش فرما رہے تھے کہ میں نیچے سے کچھ دوں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک مٹھی بھر جو ہے مٹی دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھینکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر مشرکین مکہ کے آنکھوں کی طرف پہنچا دی، وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ہم دیکھیں تو اتنی بڑی تعداد ہے معجزات کی، اور ایک معجزہ ایمان لانے کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنے کے لیے ایک معجزہ کافی تھا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے معجزے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھا اور ایمان لے آئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ یقیناً اللہ کے آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو وہ ایمان لے آئے۔ لیکن وہ بدقسمت لوگ جو شب و روز آپ کو دیکھتے تھے، آپ کا کلام بھی سنتے تھے، آپ کے یہ معجزات بھی دیکھتے تھے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے بھی، ہدایت کے لیے بھی ایک طریقہ کار رکھا ہے، اور پھر وہ جو آدمی منیب ہو کر آتا ہے، اس کی طلب لے کر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نور ایمان عطا فرما دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کی آنکھوں کی طرف آنکھوں میں پہنچا دی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا مہاجرین و انصار کدھر ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، اشارے سے بتایا کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلاؤ، پھر زور سے ان کو بلایا گیا، اور پھر وہ واپس آئے، اور پھر جب وہ واپس آ رہے تھے تو نور ایمان سے ان کی جو تلواریں تھیں وہ چمک رہی تھیں، اور پھر اللہ تبارک جب وہ جم کر ایمانی قوت کے ساتھ لڑے تو پھر اللہ تبارک، ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ چھینا ہوا میدان ان کو واپس عطا فرما دیا۔ تو یعنی مومن جو ہے وہ ایمانی قوت کے ساتھ اپنا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک آپ مومن رہو گے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس الحمدللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے۔ تو زبردستی ہدایت کے اندر نہیں ہے، جو طلبگار ہوگا اس کو اللہ دیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ طلبگار تھے، طلب والے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو بہت نوازا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر ہم ابھی بریک کی طرف جانے والے ہیں، تو اس کے بعد کریں گے، آپ کی خدمت میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ پیش ہوں گے۔ تو وہاں تک انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔